علی کیوں نماز میں کانپتے ہیں؟ علی کیوں کانپتے ہیں؟ اللہ اکبر، مولا آپ کو کانپنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول نہیں ایسے کانپتے، علی کانپتے ہیں۔ گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ خشوع کیوں رسول کو علی کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے دلیل بنا کر کہ اگرچہ میں ایک ایسا مولا ہوں جو مرضی رب کا حامل ہے، مگر میں قرآن ناطق بھی ہوں، تفسیر قرآن بھی ہوں۔ قرآن نے مومنوں کے لیے لکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح خشوع میں ہوں گے، عاجزی میں ہوں گے، اس طرح جھکے ہوں گے کہ خدا کی قربت سے لرزہ طاری ہوگا۔ تو اس لیے علی بتاتے اگر میں لرزوں گا نہیں تو میری قربت خدا سمجھ کیسے آئے گی؟ توجہ چاہیے، گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں، نماز مومن کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، تکبر ہٹا دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی مقصر کی مسجد میں جائیں تو اس کی آنکھوں کا غضب دیکھ کے پہچان لیا کریں، کہیں کہ ٹکرے تو مارتا ہے، نمازی نہیں ہے۔ تو جہاں چاہیے، کیونکہ وہاں پر نماز نے خشوع پیدا کیا ہوتا، دوسروں کے لیے عاجزی۔ وہاں پر وہ مہمان خدا، مہمان مولا کے لیے عاجز ہو، یعنی کہ وہاں پہ سرکش ہو اور اپنی جو ذاتی ظلم کی نگاہ رکھ کر دوسرے کو اسی بدی میں دیکھے جو وہ کرتا رہا تھا۔ تو جہاں چاہیے، گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا 29 سورہ العنکبوت کی 45 آیت، آخری آیت۔ نماز کے لیے کتنی آیتیں ہیں، لیکن میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نماز کو کیسا سمجھتے ہیں۔ تو جہاں چاہیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہوتی وہ ہے جو فاحشات اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ پتہ چلا نمازی اللہ کی بارگاہ میں ایک اعتماد میں ہوتا ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ میں فاحشات سے محفوظ ہوں۔ اگر فاحشات کرے گا تو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، اور اگر نمازی ہوگا تو فاحشات کا دل نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب نماز جو پنج گانا ہے یہ کوئی فالتو کام نہیں، اس کا چھوڑنا سستی کی وجہ سے ہے، اس کا کرنا آپ کے وجود کو مومن ہونے کی مشق دیتا ہے۔ اگر آپ نماز کریں گے تو امام کے سپاہ بننے کے لیے تیار ہوگے۔ امام کسی سوئے ہوئے کو اپنا ساتھی بنانا نہیں چاہتا، جو حکم کو نہیں مانتا وہ ذات کی اطاعت میں کیسے رہے گا؟ تو جو چاہیے، گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں۔ نماز ہے، نماز عطا معصوم ہے، لیکن نماز کمال دین نہیں، نماز شریعت کا عمل ہے، نماز کمال توحید کی منزل نہیں۔ خدا کی قسم پھر جرات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نظام توحید اللہ کو منوانے کے لیے دیا ہی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، تو جہاں چاہے، خدا کی قسم نظام توحید بنص پیغام قرآن اللہ کو منوانے کے لیے دیا ہی نہیں گیا۔ نظام توحید میں اللہ منوایا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بندوں کو منوانے والا ہے کون۔ اللہ اپنے آپ کو نہیں منوانا چاہتا، اللہ الصمد کہہ دیا اللہ نے، میں بے نیاز ہوں۔ اللہ کیوں کسی سے کلام نہیں کرتا؟ کیوں کلام نہیں رکھتا؟ اللہ بندوں پہ مہربان ہے، بڑی آیتیں سنی آپ نے۔ اللہ لوگوں سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کا کسی تعلق ہی نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ نظام توحید اس لیے نہیں دیا گیا کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کو ماننا نظام توحید کی ابتدا ہے، اور رسول کو ماننا نظام توحید کا راستہ ہے، اور علی کو ماننا نماز نظام توحید کا مقصد ہے۔ اس لیے رسول نے مکہ میں اللہ منوایا اور مدینہ میں رسول منوایا، اور غدیر میں جب علی منوایا خدا نے کہا ان کمبختوں کا دین بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، گھبرائے لوگ سے کلام ہی نہیں۔ یا علی ادرک چاہیے، یعنی نظام توحید سے مراد، دیکھیں بات کو نہ پکڑ لیجئے گا، کم بختوں سے مراد منافقین ہے، یعنی جو بھی اقرار کریں گے ظاہر میں جہاں پر دین ان کا بھی مکمل کنسیڈر ہوگا، لیکن جہاں پر اس کمال دین کی منزل سے ہٹیں گے وہاں پر دین ناقص ہے، چاہے رسول کو مانو چاہے اللہ کو مانو۔
تو نظام توحید کا مقصد اللہ منوانا نہیں. اب آپ کو شیطان کا انکار سمجھ میں آ رہا. بھئی آدمیوں کے لیے شیطان کیوں بنا؟ اللہ کو تو مانتا تھا. نظام جب انسانوں کے نافذ کیا گیا اس نے اللہ کا انکار تو کیا نہیں. پتہ چلا آدم کا انکار نظام توحید کا انکار بن گیا. اللہ نے کہا میں آدمی کی نسل کے لیے جو نظام توحید نافذ کر رہا ہوں اس کا مقصد مجھے ماننا نہیں ہے, اس کا مقصد ہے ان کو مانو جن کو میں منوا رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان کو مانو جن کو منوا رہے ہیں. یعنی اللہ کے نظام میں ان کو مانو جن کو اللہ نے منوایا. اسے قرآن میں 39 سورۃ الزمر کی 7ویں آیت میں کہا اللہ اکبر ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. یعنی تم اگر کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر. لیکن یہ جو میرے 14 بندے ہیں جن پہ میں درود کرتا ہوں اگر کوئی ان کا کافر ہوا تو چاہے کتنی نمازیں پڑھو میں راضی نہیں ہوگا. تو جا چاہیے اللہ ان کے انکار سے راضی نہیں ہے. اب اس وجہ سے ایک آدمی جو دنیا میں شریعت پہ چل رہا اللہ کے لیے نماز پڑھ